الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے یا رسول اللہ مجھے در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے میں عشق پھر پلانا مدنی مدینے والے اور یا رسول اللہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں یا رسول اللہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ زندہ باد میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ انہیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے انہیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے آئیے گفتگو سے قبل بہتر و مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شہر یار عرب تاجدار حرم ہم سب کے آقا دونوں جہاں کے داتا احمد مجتبی محمد عربی روح فیدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوار بار میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کیجئے اور پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیکہ یا حبیب اللہ حضرات آدھے گھنٹے کا وقت اس فقیر کو ملا ہے اس آدھے گھنٹے کے وقتوں میں میں آپ سے کہنا یہ چاہوں گا کہ اپنی بات کروں تو توجہ نہ دیجئے مولانا ریاض صاحب کی بات کروں توجہ نہ دیجئے میں نقیب عظم ہندوستان محمد عامر رضا صاحب کی بات کروں توجہ نہ دیجئے وہ دیگر شیخ شعراء و علماء کی بات کروں توجہ نہ دیجئے مگر جب اللہ اس کے رسول کی بات کروں تو اس کو سینے میں بسا لیجئے یہ سوچ کر کے بیٹھیں کہ صبح اچھا ہے شام اچھا ہے پر محمد کا نام اچھا ہے ارے سارے دنیا کے بادشاہوں میں ایک نبی کا غلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور میں چھپرا سے یہ سوچ کر کے آیا کہ عاشقی عاشقانہ مجھے چاہیے عاشقی عاشقانہ مجھے چاہیے اے مصطفیٰ کا دیوانہ مجھے چاہیے سعودی کا ڈالر نجدی تجھے چاہیے ہم غلاموں کو احمد رضا چاہیے ہم غلاموں کو احمد رضا چاہیے تو میں تمام اہل سنت والجماعت سے کہنا یہ چاہوں گا کہ جہاں پر کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا جہاں پر کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام لکھ دینا اے اچیار پور کے سنی جنتی مسلمانوں اگر گھر سے بھگانا ہو کسی دیوبندی وہابی کو تو اپنے گھر کے دروازے پہ احمد رضا کا نام لکھ دینا تو اپنے گھر کے دروازے پہ احمد رضا کا نام لکھ دینا تھوڑے سے وقتوں میں ذکر ہوگا ہمیں جو موضوع دیا گیا ہے
ولی کے بارے میں کہ ولی کون ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب ولی کس میں ہوتا ہے, ولی کی صفات کیا ہے؟ علماء حاضر ہیں, آپ عقل و دانش رکھتے ہیں, ذہن رکھتے ہیں, فکر اچھی رکھتے ہیں. ولی وہی ہوتا ہے جو کامل ایمان والا ہوتا ہے اور تقوی پرہیزگار ہوتا ہے, جو کہ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. اب مومن کون ہے؟ کس سے آپ پوچھیں گے؟ نہ مجھ سے پوچھئے نہ ان سے پوچھئے. اللہ نے جو مقدس کلام پاک ہمیں اور آپ کو دیا ہے, اس کلام پاک سے آپ پوچھئے. ایک اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ذرا مجھے یہ بتا دے مومن کون ہے؟ کیا ہر ٹوپی والا مومن ہے؟ کیا ہر جبہ والا مومن ہے؟ کیا ہر دستار والا مومن ہے؟ کیا ہر نماز پڑھنے والا مومن ہے؟ کیا ہر حج کرنے والا مومن ہے؟ تو آپ قرآن سے جب پوچھیں گے, پہلا پارہ دوسری رکوع, رب کا فرمان وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کچھ لوگ کہتے ہیں ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر. قرآن کہہ رہا ہے ہم نہیں. ہم کہیں تو لوگ کہیں یہ فتوری مولوی ہے, ہم کہیں تو لوگ کہیں نمازی کو کافر بنا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں مومن نہیں ہے. مگر قرآن کہہ رہا ہے مومن نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر. اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نماز کو بھی مان رہا ہے, وہ قرآن کو بھی مان رہا ہے, وہ روزہ بھی رکھتا ہوا نظر آ رہا ہے, وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے, وہ جو ہے یعنی حج کرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. مگر اور آخرت پہ بھی ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا وہ مرنے کو بھی حق مانتا ہے, پھر زندگی کو بھی حق مانتا ہے, اور جو قیامت کے دن کو بھی حق مانتا ہے, جنت و دوزخ کو حق مانتا ہے. مگر قرآن کہہ رہا ہے مومن نہیں ہے. اللہ کا ماننے والا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, روزہ بھی پڑھ رہا ہے, حج بھی کر رہا ہے, زکوٰۃ بھی دے رہا ہے, قیامت کے دن پہ بھی ایمان رکھ رہا ہے, جنازہ بھی اٹھا رہا ہے, نماز جنازہ بھی پڑھ رہا ہے, جنت و دوزخ کو بھی مان رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے مومن نہیں. تو پھر قرآن سے ہم پوچھ لیتے ہیں اے قرآن تو ہی بتا دے, نماز پڑھنے والا مومن نہیں, روزہ رکھنے والا مومن نہیں, حج و زکوٰۃ کرنے والا مومن نہیں, آخرت کو ماننے والا مومن نہیں, جنت و دوزخ کو ماننے والا مومن نہیں, میزان عمل کو ماننے والا مومن نہیں, پل صراط کو ماننے والا مومن نہیں. پھر مومن کون ہے؟ تو جب آپ 26واں پارہ اٹھائیں گے, سورہ حجرات اٹھائیں گے, تو رب کا فرمان آئے گا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. بے شک مومن تو وہی ہے جو اللہ اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں. سبحان اللہ. پتہ کیا چلا؟ کوئی اللہ اللہ کرتا رہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ محمد الرسول اللہ نہ وہ پڑھ لے. اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومن کامل ایمان والا ہوگا. پکا وہ مومن کون ہوتا ہے؟ جو کامل ایمان والا ہوتا ہے. برادران ملت اسلامیہ, اس لیے تو میں کہتا ہوں برادران ملت اسلامیہ جن کی بارگاہ میں ہم آئے ہوئے ہیں, کچھ لوگ یہاں موجود ہیں, وہ سوچتے ہوں گے میں خود آیا ہوں. نہیں, انہوں نے چاہا ہے تب آپ آئے ہیں, غوث پاک نے چاہا ہے تب آپ آئے ہیں. آپ حسین کے چاہنے والے ہیں. بارہا ہم نے سنا برادران ملت اسلامیہ کہ آپ حسین سے محبت کرتے ہیں. حسان ملت مسولی شریف سے آ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے آپ اٹھ کر کے نہیں جائیں گے, آپ سے زیادہ مشقت اٹھا کر کے وہ آ رہے ہیں. کرناٹک سے لکھنؤ آئے, لکھنؤ سے پھر بائک کار آپ کے یہاں آ رہے ہیں. برادران ملت اسلامیہ اتنی مشقت اٹھا کر رات بھر جاگے, دن بھر جاگے, پھر اس کے بعد جو ہے اجیار کی سرزمین پہ آ رہے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہوں گا اے اجیار کے سنی جنتی مسلمانوں, آپ کو جانا نہیں ہے جب تک کہ حضرت کا دیدار نہیں کر لینا ہے. اس لیے کہ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں, یہ آل رسول جو ہوتے ہیں, آل رسول کی محبت کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا امم ماتا لا حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو میری آل سے محبت کرتا ہوا مرتا ہے اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے.
تو برادران ملت اسلامیہ ہمارے رسول سے محبت کرتے ہیں، خواجہ اجمیری سے محبت کرتے ہیں۔ یہ فقیر ہر چھٹی کو حاضر ہوتا ہے اور یہی شعر پڑھتا رہتا ہے کہ خواجہ تیری نگاہ سے کیا کیا دکھائی دے، خواجہ تیری نگاہ سے کیا کیا دکھائی دے، ارے اجمیر کو چلو تو مدینہ دکھائی دے۔ برادران ملت اسلامیہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اللہ والوں سے محبت رکھیں۔ یہ محبت یہاں تو پتہ نہیں چلے گا مگر رب فرما رہا ہے، ہم کہیں تو جھوٹ ہو سکتا ہے، رب کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا میں آپ نے بہت سارے لوگوں سے محبت کیا ہے، جس کے ایک کال پہ جو ہے آپ رات کی نیندوں کو برباد کیا ہے، جس کے ایک کال پہ جو ہے ماں باپ کی نافرمانی کر کے جو ہے ایک دوست کے لیے آپ کہاں سے کہاں پہنچے ہیں، بلیا سے بکسر نہیں بلکہ لکھنؤ سے لے کر کے دلی تک کی آپ نے سیر کی ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یعنی گہرے دوست قیامت کے دن دشمن ہو جائیں گے۔ آپ آئے ایک اللہ والے کی بارگاہ میں آئے ہیں، آپ غوث پاک کی جو ہے محفل میں آئے ہیں، اللہ والے کی محفل میں آئے ہیں، تو آپ کو اس کا صلہ کیا ملے گا دنیا میں تو نہیں پتہ چلے گا، مگر اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے گہرے دوست جو ہے قیامت کے دن دشمن ہو جائیں گے، مگر ان اللہ والوں کی محبت جو ہے یہاں بھی کام دے گی، بروزے محشر وہاں بھی کام دے گی۔ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا صحابہ ہیں غمگین ہے رنجیدہ ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جب صحابہ کو اللہ کے پیارے رسول نے رنجیدہ دیکھا غمگین دیکھا تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا میرے جانثارو، میرے چاہنے والوں، میرے شہدائیوں، غمگین کیوں ہو، رنجیدہ کیوں ہو؟ تو برادران ملت اسلامیہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قیامت کی یاد آ گئی ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ کی جنت کچھ اور ہوگی، ہماری جنت کچھ اور ہوگی، جب ہم آپ کو نہیں دیکھتے ہیں تو بے تاب ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی جنت الگ ہوگی، ہماری جنت الگ ہوگی۔ توجہ کی ضرورت چاہتا ہوں، کل ہو گئے تو کوئی دیوبندی کہہ سکتا ہے رات بھر اجیار کی سرزمین پہ تو نے جو ہے اپنا وقت گزارا، اتنا دیر تم اللہ اللہ کر لیتے، تسبیح پڑھ لیتے، تم کو زیادہ سلام مل جاتا، تو آپ کہہ دیجئے گا، نبی کے اس فرمان کو سنا دیجئے گا، نبی نے فرمایا میرے پیارے رنجیدہ کیوں ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قیامت کی یاد آ گئی ہے، آپ کی جنت الگ ہوگی، ہماری جنت الگ ہوگی، جب وہاں آپ کو نہیں دیکھیں گے یہ دل بے چین ہوگا، بے قرار ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابیوں تمہیں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ پتہ کیا چلا؟ ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، ہم غوث پاک کے ساتھ ہوں گے۔ برادران ملت اسلامیہ ہم اگر پاور والے نہیں ہیں مگر میرا پیر تو بڑا پاور والا ہے، اتنا پاور والا کہ آپ کی والدہ محترمہ نے ایک مرتبہ پوچھا بیٹا عبدالقادر تمہارے بچپنے کا معاملہ ہے، تم میرے گود سے کبھی کبھی جو ہے یعنی جو ہے آسمان کی جانب پرواز ہو جاتے تھے، میرے گود سے تم غائب ہو جاتے تھے، کیا اب بھی وہ پاور ہے؟ تو معلوم ہے قرآن۔ برادران ملت اسلامیہ آئیے اپنے ذہن کو قریب رکھیے، حضرت غوث پاک کیا فرماتے اپنے والدہ محترمہ سے، امی جان وہ تو بچپنے کا پاور تھا، سبحان اللہ، امی جان وہ تو میرا بچپنا تھا کہ میں سیر کے لیے آسمان میں چلا جاتا تھا، امی جان اب تیرا بیٹا لختے جگر جو ہے اب تو اس پاور والا ہو گیا ہے کہ اب ہم کو آسمان پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ چاند اگر نکلتا ہے تو پہلے میری بارگاہ میں عرضی پیش کرتا ہے، سورج نکلتا ہے عرضی پیش کرتا ہے، دن آتا ہے عرضی پیش کرتا ہے، ہفتہ آتا ہے عرضی پیش کرتا ہے، سال آتا ہے تو مجھ سے اجازت طلب کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو میرا پیر وہ پیر ہے برادران ملت اسلامیہ جو بڑے پیر کہتے ہیں میرا چاہنے والا چاہے جہاں بھی پریشان ہو مجھے یاد کرے گا، میں وہیں سے اس کی جو ہے پریشانی کو دور کرتا ہوا نظر آؤں گا۔ اے برادران ملت اسلامیہ الحمدللہ ہم سنیوں کا عقیدہ بالکل ٹھوس ہے، قرآن کے مطابق ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ والوں سے مانگنے سے آپ کو کیا ملے گا، اجیار گاؤں میں آپ گئے تھے، وہاں جانے سے آپ کو کیا مل جائے گا، آپ جو ہے اجمیر شریف جاتے ہیں وہاں کیا مل جائے گا، مخدوم سمنا کی بارگاہ میں جاتے ہیں آپ کو کیا مل جائے گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں برادران ملت اسلامیہ ارے تم کو نہیں کچھ ملنے والا ہے، تم دنیا والوں سے مدد طلب کرو، مگر قرآن میں رب نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین
آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور قیام کرنے والے ہیں، نماز ادا کرنے والے ہیں، رکوع ادا کرنے والے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، مجھ کو کبھی ضرورت پڑتی ہے، ماں باپ سے ضرورت کو پورا کر لیتے ہیں، وہاں سے پوری نہیں ہوتی ہے، اللہ والے کی بارگاہ میں چلے آتے ہیں، یہاں سے پوری نہیں ہوتی ہے، مخدوم سمرہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے پوری نہیں ہوتی ہے، خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے پوری نہیں ہوتی ہے، تو یعنی بغداد معلیٰ چلے جاتے ہیں، وہاں سے پوری نہیں ہوتی ہے، تو اس بارگاہ میں چلے جاتے ہیں جس بارگاہ کے بارے میں امام عشق و محبت نے فرمایا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو برادران ملت اسلامیہ، الحمدللہ ہم کسی سے مانگتے ہیں تو اللہ سمجھ کے نہیں مانگتے ہیں، بلکہ اللہ والا سمجھ کے مانگتے ہیں۔ ہم کسی کے مزار شریف کی چادر کو چومتے ہیں تو اللہ سمجھ کے نہیں چومتے ہیں، اللہ والوں کی نسبت سمجھ کے ہم اس کو چوما کرتے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اس لیے کہنا یہ چاہتا ہوں، سنی اخلاص والا ہوتا ہے، سنی نماز بھی پڑھتا ہے تو بالکل عقیدے کے ساتھ پڑھتا ہے کہ نماز گرچہ عبادت خدا کی ہے مگر ادا پیارے مصطفیٰ کی ہے۔ ہم نے چھپڑا میں دیکھا 40 دن کے چلہ میں جانے کے بعد جو ہے اس کے پیشانی پہ بڑا بڑا گٹا میں نے دیکھا، یہاں پہ بہت سارے علماء یہاں موجود ہیں، اور میں نے اپنے پیر و مرشد علامہ اختر رضا خان ازہری کو 1-2 سال نہیں لگ بھگ 30 سال ہم نے دیکھا ہے۔ ہم نے اپنے استاد مکرم مفتی شبیر حسن صاحب، مولانا نعمان قادری علیہ الرحمہ، وہ دیگر علماء کو میں نے دیکھا ہے برادران ملت اسلامیہ، مگر ان کے پیشانی پہ دھبا نہیں تھا۔ ہم نے خواجہ مظفر حسین کو بھی دیکھا ہے، ان کے پیشانی پہ دھبا نہیں تھا۔ اے برادران ملت اسلامیہ، میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یعنی جو ہے یہ چھپرا کا چلہ چلی میں جانے والا جو ہے چند جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا 40 دن کے چلہ میں چلا گیا تو بڑا سا پیشانی پہ دھبا لے کر کے آیا، لوگ سمجھتے بہت پکے نمازی ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، میں بھی گیا بریلی شریف گیا، عالم تصورات میں اپنے پیر و مرشد سے پوچھا، اے میرے پیر و مرشد ہماری رہنمائی فرمائیے، آپ نے اتنی دنوں سے نماز پڑھا، آپ کے پیشانی پہ دھبا نہ تھا، آپ کا یہ خادم جو ہے، آپ کا یہ خادم یہ فقیر جو ہے، یہ بھی جو ہے لگ بھگ جو ہے 30 سال سے یعنی 5 وقتہ نمازی کا عادی ہے مگر پیشانی پہ دھبا نہیں۔ ہم نے اپنے استادوں کو دیکھا پیشانی پہ دھبا نہیں ہے، کچھ لوگ 40 دن کے چلہ میں جو ہے اس کے پیشانی پہ دھبا آ جاتا ہے۔ تو معلوم ہے برادران ملت اسلامیہ، عالم تصورات میں آواز آتی ہے، اے فقیر فیاض القادر چشتی، سنو سنو، نماز پڑھنے سے دھبا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ نماز تو نور دیتی ہے، مگر توجہ کی ضرورت ہے، جو نماز نبی کے عشق میں پڑھی جاتی ہے وہ نور دیتی ہے، ادو دکھاوے کے لیے پڑھی جاتی ہے وہ اس کے زبی کو چیر دیتی ہے اور دھبا دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور یہی تک نہیں برادران ملت اسلامیہ، میں نے کیسے کتنے دیوبندیوں کو میں نے دیکھا نہیں بلکہ لوگوں سے سنا، کچھ لوگ گواہ ہے، کہا صبح سویرے آ گیا نماز کے لیے اٹھانے کے لیے، کہا نماز میں کیسے جا سکتا ہوں، ابھی میں ناپاک ہوں، کہا چلو اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ تو اللہ سے مذاق ہوا نا برادران ملت اسلامیہ، جہاں پایا وہاں جو ہے جیسے پایا ویسے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ کہنے کا مقصد ہمارا یہ ہے برادران ملت اسلامیہ، اخلاص بھی ہو اور نماز بھی ہو، عبادت بھی ہو تو ریاکاری نہ ہو برادران ملت اسلامیہ۔ الحمدللہ سنی اگر نماز پڑھتا ہے تو اخلاص کے ساتھ پڑھا کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں برادران ملت اسلامیہ، ابھی جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے ہمارے چھپرا میں بھی کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ دیگر شہروں سے بھی آتے کہتے ہیں حضرت یعنی جو ہے نکاح پڑھا دیجئے، یہاں بھی ایسے مسئلے آتے ہوں گے کہ نکاح پڑھا دیجئے، کہاں تو دوسرے شہروں میں جانا ہے۔ کیوں جانا ہے؟ اس لیے جانا ہے کہ وہاں سب جو ہے یعنی اہل حدیث ہے یا دیوبندی ہے، لڑکی بھی دیوبندی کی ہے، اور ہمارے سنی جو ہے عوام یہ کہتے ہیں ارے لڑکا کو لڑکی کو دے نہیں رہے ہیں بلکہ لڑکی کو ہم لا رہے ہیں، ہم سنی بنا لیں گے۔ میں توجہ کی ضرورت چاہتا ہوں، اے برادران ملت اسلامیہ، اس کا باپ مرے گا تو یہ بتائیے آپ کا جو ہے پوتا جو ہے وہ نانا کے یعنی جو ہے جنازہ میں جائے گا کہ نہیں؟ آج اس کی نانی اگر بیمار ہو گئی عیادت کے لیے جائے گی
کہ نہیں، آج اس کی جو ہے یعنی جو ہے ساس اگر جو ہے بیمار ہو گئی، آپ کا بیٹا اس کی عیادت کے لیے جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں برادران ملت اسلامیہ، شادی بھی کرے تو دیکھ کر کے دے، اس لیے کہ یہیں سے کنیکشن غلط ہوتا ہوا نظر آتا ہے برادران ملت اسلامیہ۔ عمل سے زیادہ جو ہے عقیدہ پہ جو ہمیں بحث ہونی چاہیے، عقیدہ درست ہے برادران ملت اسلامیہ تو ہمارا مرحلہ سب صحیح ہو سکتا ہے، عقیدہ اگر گڑبڑ ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے برادران ملت اسلامیہ آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے آپ ذات پات نہ دیکھیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذات پات سے کوئی معظم نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں کا معظم میری بارگاہ میں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی پرہیزگار ہے۔ سبحان اللہ۔ اے برادران ملت اسلامیہ، اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں ان اللہ والوں سے اگر نسبت ہو گئی تو آپ بدعقیدہ نہیں ہوں گے۔ مسلک اعلیٰ حضرت سے اگر آپ جو ہے اس کے یعنی جو ہے ان کے سائے کے اندر اگر آپ آ جائیں گے تو آپ کبھی بدعقیدہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آج ضرورت ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا جو ہے نام کا نعرہ لگانے کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا جہاں کہتی ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ یہ جتنے وہابڑے ہیں، جتنے دیوبندی ہیں، یہ جتنے نیچری ہیں، سب کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، مگر قربان جاؤ میرا پیر کہتا ہے میرے نبی کے طاقت کا تو یہ عالم ہے کہ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے۔ ارے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں برادران ملت اسلامیہ اگر پیر کو دیکھنا ہے تو بریلی کے پیر کو دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہے حضور تاج الشریعہ کلکتہ کی سرزمین پہ ہے، کیسے ولی ہیں آپ دیکھ لیجئے، کہاں ہے کلکتہ کی سرزمین پہ ہے۔ آپ پروگرام میں گئے تھے، جس گھر میں آپ کا جو ہے یعنی جو ہے جس گھر میں آپ ٹھہرے تھے اس کے بغل میں ایک گھر تھا، ایک بچہ تھا جس کو کینسر سے بھی زیادہ جو ہے کینسر کے ساتھ ایک اور کوئی دوسری بیماری تھی جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا یہ بالکل جو ہے اب اس کی زندگی کا کوئی ٹھیک نہیں ہے، ہفتہ دو ہفتہ کے اندر جو یہ انسان دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ مگر قربان جاؤ ہوتا ہے نا کہ پڑوس میں کوئی آئے ہیں، کسی نے کہہ دیا پڑوس میں بریلی کے پیر آئے ہیں ذرا ان سے دعا کروا لو۔ وہ انسان آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے حضرت میرا ایک لڑکا ہے جو کہ بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے 15 سے 15 دن تک جو ہے وہ بچے گا، پھر اس کے بعد جو اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اس کے جو حالات یہی بتا رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ حضور تاج الشریعہ نے کہا اپنے گھر میں کھیر تیار کرو، کھیر تیار کیا گیا، آپ اس گھر میں تشریف لے گئے، وہ لڑکا لیٹا ہوا تھا، آپ نے سرکار غوث پاک کے نام سے فاتحہ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک کی محفل ہے، ذرا سن لیجئے، غوث پاک کے نام سے فاتحہ دیا ہے۔ فاتحہ دینے کے بعد جو ہے کھیر کو آپ نے خود بھی کھایا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا جوٹا جو ہے اس بچے کو کھلایا ہے اور گھر والے سے کہا اب یہ کھیر کھلاتے رہو، اور سرکار تاج الشریعہ جو ہے اس کے پیٹ پہ جو ہے ہاتھ پھیرتے رہے اور کہتے رہے ڈاکٹر کا آلہ جھوٹا ہے میرے نبی کا فرمان سچا ہے، ڈاکٹر کا آلہ جھوٹا ہے میرے نبی کا فرمان سچا ہے۔ ہاتھ پھیرتے رہے، کہتے رہے ڈاکٹر کا آلہ جھوٹا ہے میرے نبی کا فرمان سچا ہے۔ 2 مہینے کے بعد آپ نے پوچھا اس بچے کا حال کیا ہے تو گھر والے بریلی شریف پہنچ گئے ہیں، کہہ رہے ہیں اے بریلی کے پیر ہم نے جان لیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ ہفتہ سے 15 دن میں یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ ڈاکٹر بھی حیران ہے کہ کون سا نسخہ دیا کہ یہ بچہ جو بچ گیا وہ بیماری ختم ہو گئی۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں ارے اس میں میرا کچھ کمال نہیں ہے، میرے نبی کے فرمان کا کمال ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو لا علاج بیماری کسی کو پکڑ لیا ہو، جو مومن کے جوٹا کو کھائے گا اس نیت سے کہ اللہ اس کی لا علاج بیماری میں شفا دے گا، اللہ اس کو شفا یاب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ کیا چلا برادران ملت اسلامیہ، مقصد ہمارا یہ ہے جب گھر میں آپ کھائیں تو ایک بیٹا باپ کا جوٹا کھا سکتا ہے، باپ بیٹا کا جوٹا کھا سکتا ہے، بیٹی جو ہے اپنے جو ہے باپ کا جوٹا کھا سکتی ہے، اس لیے کہ اس سے شفا ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ بڑے پیر کتنے پاور والے ہیں برادران ملت اسلامیہ۔ ایک کرامت سن لیجئے پھر اس
اس के बाद रुखसत हो जाऊंगा। तवज्जो की जरा एक बार तो झूम करके दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सलातो व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। जैसे यहाँ मदरसे चलते हुए नजर आते हैं, एक लड़का हाफिज कुरान बन रहा है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। अरे खुश नसीबी है मोहल्ले वाले की कि जहाँ एक बच्चा कुरान का हाफिज बन रहा है, इसको आप अदना मत समझिए। अरे कुरान का बोझ जिन्नों मलक से न जब उठा, भेजा गया कुरान मोहम्मद के नाम पे। उलमा से पूछिए, आप उलमा से पूछिए कि कुरान का बोझ कितना भारी है, तो ये उलमा कहेंगे अल्लाह ने खुद फरमाया है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। यानी कुरान को अगर पहाड़ पे नाज़िल फरमाता तो पहाड़ टुकड़ा टुकड़ा हो जाता, रेजा रेजा हो जाता, उसको जज्म नहीं कर पाता। मगर मैं कहना चाहता हूँ, उजियारपुर के एक तालिब इल्म ने अपने कुरान को अपने सीने में जज्ब कर दिया है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप सोचते होंगे कुरान को पहाड़ पे नाज़िल फरमाता तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता, मगर ये गोश्त का लुथरा है, ये कैसे अपने सीने में जज्ब कर लेता है। तो कह लेने दिया जाए, ये हमारे और इनके सीने का कमाल नहीं है। अगर डायरेक्ट हमारे सीने तक आता तो यकीनन हमारा सीना रेजा रेजा हो जाता, टुकड़ा टुकड़ा होता, मगर डायरेक्ट नहीं आया है, बल्कि नबी के सीने मुबारक से होते हुए आया है। तो पता क्या चला, सीने में कुरान को जज्ब कर देना ये हमारे सीने का कमाल नहीं है, बल्कि नबी आलम के सीने का कमाल है। सुभान अल्लाह। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल मुख्तसर कह लेने दिया जाए, हुजूर गौसे पाक के मदरसे में एक बच्चा था जो बेवकूफ था, कम अकल था, कम ज़हन था। दोस्तों से पूछा, मैं 8 घंटा मेहनत करता हूँ, तुम 4 घंटा मेहनत करते हो, तुम सबक याद कर ले तो मुझे याद नहीं होता है। कहा सुनो, जहाँ पे लोग वजू बनाते हैं, जो पानी गिरता है, जो काई वहाँ पे लगा हुआ है, उस काई को मैं अपने सीने पे लगाता हूँ, पेशानी पे लगाता हूँ, मेरा सीना और जो है मेरा जहन और दिमाग भी रोशन हो गया है। उसी वजह से बेवकूफ था ही। कहा ठीक है, इस काम को हम भी करेंगे। कल फजर के बाद से वो इंसान वहाँ चला जाता है, वो तालिब इल्म वहाँ जाता है। जाने के बाद जो है जितने जो है काई थे, कभी जो है सीने में लगा रहा है, कभी पेशानी में लगा रहा है। सोच रहा अब तक दिमाग रोशन नहीं हुआ, जितना मुझे दिमाग था, जहन था, उतना ही है। यही लगाता रहा, कुछ वक्त गुजर गया, उधर से बड़े पीर आ रहे हैं, कह दीजिए सुभान अल्लाह। बड़े पीर ने कहा, बेटे शहजादे यहाँ क्या कर रहे हो, ये काई सीने पे क्यों लगा रहे हो, पेशानी पे क्यों लगा रहे हो? तो मालूम है क्या कहते हुए नजर आते हैं। उस तालिब इल्म ने कहा, ऐ पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर गौसुल आजम जिलानी, मैं 8 घंटा मेहनत करता हूँ, मगर फिर भी याद नहीं होता है। दोस्तों ने कहा है कि काई लगा लोगे सीने में और दिमाग में लगा लोगे, जहन भी रोशन हो जाएगा, दिमाग भी रोशन हो जाएगा, इसलिए से मैं काई लगा रहा हूँ। सरकार गौसे पाक मुस्कुराते हैं, कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक अल्लाह वाला मुस्कुरा रहा है, नबी का आल मुस्कुरा रहा है, फातिमा ज़हरा का चाहने वाला मुस्कुरा रहा है। आपने उसको 3 मरतबा सीने से लगाया है, सीने से लगाने के बाद उसको अलग किया है और आपने कहा, मेरी मसनद पे अब बैठकर जहां मैं बच्चों को दर्स दे रहा था, आज तुम्हें दर्स देना है। दर्स का वक्त हुआ, वही लड़का जो है गौसे पाक के मसनद पे बैठ रहा है और उसी तरह दर्स दे रहा है, उसी तरह सबक पढ़ा रहा है जिस तरह गौसे पाक पढ़ाते थे। सारे बच्चे जो है अपने सर पीटने लगे कि मेरे दोस्त, आखिर इतना जहन कैसे रोशन हो गया, इल्म कहाँ से आ गया? तो मालूम है तालिब इल्म ने कहा, अरे ये हमारे जो है सीने का कमाल नहीं है, तुमने जो मजाक किया था उसी मजाक की वजह से मैं काई लगा रहा था, कभी सीने में लगा रहा था, पेशानी में लगा रहा था। उधर से गौसे पाक आए, उन्होंने सीने से लगा लिया। सीने से लगाना था कि पूरा हमारा सीना जो है इल्म से रोशन हो गया। सुभान अल्लाह। तो कहने का मतलब ये है, ये अल्लाह वाले हैं, चंद मिनटों में कुछ भी पिला सकते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तैबा से मंगाई जाती है, सीने में छुपाई जाती है। और तौहीद की मैं
پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ المختصر کہہ لینے دیا جائے، اللہ والوں کی محبت میں ہم آئے ہیں تو اللہ والوں کی محبت یہ نہیں ہے کہ نماز کو ترک کر کے، آج کسی نے نماز نہیں پڑھی ہے تو ایسا نہیں کہ آپ جا کر کے سو جائیں گے، آپ کو نماز پڑھنا ہے، ورنہ یہ رات بھر کا جاگنا آپ کا بیکار ہو جائے گا۔ سرکار غوث پاک کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، سرکار غوث پاک ہیں، آپ سیڑھی سے گزر رہے تھے، مگر دل سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر، نفس سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر تھوڑا سا آرام کر لو، پھر اس کے بعد جو ہے تلاوت کرنا، پھر اس کے بعد عبادت و ریاضت میں مشغول ہونا۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا، اے نفس میں تیرا مخالف ہوں، میں تیری مخالفت کروں گا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جب ایسے نفس سے میری آواز آتی ہے، وہیں پہ کھڑے کھڑے ہم نے مکمل کلام پاک کو پڑھ لیا ہے، سبحان اللہ۔ تو اے اجیار پور کے سنی جنتی مسلمانوں، بغیر نماز پڑھے ہوئے جو اپنے گھروں کو واپس نہیں جائیں گے، ہم تقریر بھی سنیں گے، نعت نبی بھی سنیں گے، اور ہم نماز بھی پڑھتے نظر آئیں گے، اس لیے کہ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پہ ہے۔ ہمارے آنے کا مقصد ہی یہی تھا برادران ملت اسلامیہ، ہم کس لیے آئے یہ غور کریں برادران ملت اسلامیہ۔ صرف نماز عبادت نہیں، روزہ عبادت نہیں، حج و زکوٰۃ عبادت نہیں، بلکہ زندگی کا ہر لمحہ عشق رسول میں گزار لینا اصل عبادت اس کو کہا جاتا ہے برادران ملت اسلامیہ۔ اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام پاک میں ارشاد فرمایا، گہرے دوست قیامت کے دن دشمن ہو جائیں گے علاوہ متقی پرہیزگار کے، یہ اللہ والے یہاں بھی کام دیں گے اور وہاں بھی کام دیں گے۔ سنانے اپنے بربادی کے افسانے کہاں جائیں، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جائیں، اور سمجھ میں آئے گی امداد کیسے ہوتی ہے، سمجھ میں آئے گی امداد کیسے ہوتی ہے، ذرا طرف کے پکارو تو یا غریب نواز۔ اور اتنا ضرور کہوں گا کہ دامن غوث ہم نہ چھوڑیں گے، اپنے خواجہ سے منہ نہ موڑیں گے، وعدہ کر کے جائیے۔ سب لوگ وعدہ کیجئے، دامن غوث ہم نہ چھوڑیں گے اور اپنے خواجہ سے منہ نہ موڑیں گے۔ خواجہ ہی کی عطا ہے کہ ہم لوگ یہاں پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سب کچھ خواجہ کا کرم ہے برادران ملت اسلامیہ۔ اس لیے ہر کوئی یہ عہد کر لے کہ دامن غوث ہم نہ چھوڑیں گے، اپنے خواجہ سے منہ نہ موڑیں گے۔ ارے اہل باطل سے کیا غرض، ہم کو رشتہ احمد رضا سے جوڑیں گے۔ السلام علیکم۔